الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين کہ میری امت زیادہ ہو فإنی مخاطب بکم الامم یوم القیامہ. تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کثرت سے فخر کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ چیز زندہ کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شادی کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑی برکتیں، بڑی خیریں، بڑی خوشیاں ملتی ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور مرنے کے بعد کام آنے والی 3 چیزوں میں سے علم ينتفع به وعلم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے قدر کے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. بہت بڑی بات یہ ابھی جو فیفا ورلڈ کپ ہوا بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ماشاءاللہ. لیکن اس میں بنیاد ہمارے پاکستانی کھلاڑی ہیں الحمدللہ. یہ تبلیغی جماعت کی بنیاد پر الحمدللہ ہمارے ابھی کچھ عرصہ پہلے سعید انور بھائی جن کی بیٹی وفا بیمار ہوئی، بہت علاج کے آخر وہ فوت ہو گئی. جب فوت ہوئی تو دل نرم ہوا، دعا گرم ہوا. تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، ایک ایک کے پاس جاتے ہیں. تو اس پر بھی محنت کی تو سعید انور کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. السعید من وعظ بغیرہ، سعید وہ کسی اور سے نصیحت حاصل کرے. اس نے اپنی بیٹی سے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے خود تبلیغ میں لگا اور ماشاءاللہ بڑھتا چلا گیا. اور اللہ پاک نے پھر کٹی میں ایسا ماحول بنایا کہ یوسف یوحنا بھی متاثر ہو کر یوسف یوحنا محمد یوسف بن گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد پوری کرکٹ ٹیم کے ذریعے اور ملکوں میں یہ بات چلی. الحمدللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک ملک میں یہ روس وغیرہ کا ایسا کوئی ملک تھا، اس میں فٹ بال کے میچ کے دوران پورا مجمع بھی اور سارے کھلاڑی بھی مل کے بڑی جماعت ایسے لگتا ہے کوئی اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور پھر اس طرح یہ جو انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کروایا اس میں تو ماشاءاللہ پورا ایسا لگتا ہے تبلیغی پروگرام تھا سارا. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو بھی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک شادی کو خانہ آبادی بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. ابھی کچھ باقی ہے جی؟ لکھ پڑھ باقی تھوڑا سا باقی ہے. چلو تھوڑی سی اور بات کر لیں. ابھی لکھ پڑھ ہو رہی. اللہ پاک آپ سب کو آپ نیت تو کر لیں بھائی 4 مہینے لگے جو مرنے کے بعد کام آنے کی چیزیں اور 4 ہو گئے. وہ جو آپ کرتے ہیں آپ تو ملک میں ہم سیکھ کر ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں. 4 وہ کریں اور ہے بھائی 4 مہینے لگے اور 4 اللہ کو بڑا پسند ہے. 4 بڑے فرشتے، 4 بڑی کتابیں، 4 بڑے صحابہ. نیت تو کر لیں، گھبرا کیوں رہے آپ؟ انشاءاللہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جامعہ اشرفیہ میں بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے سامنے میں نے ایک دعوت دیا اور آپ سب اس کی تعریف فرمائیں. انہوں نے بھی الحمدللہ تعریف فرمائی. میں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے ہم ان کے ملک میں گئے. افریقہ میں ہر بندے کی 2-3-4 شادی، ایک شادی بعد ملتا ہی نہیں تھا. اور اللہ کی قسم کی اللہ رسول کی چاہت کی بات. میں علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علم حضرات بیٹھے ہیں. پورے قرآن حدیث میں ایک لفظ ایک نقطہ بھی نہیں ہے جس میں دوسری شادی سے منع تو دور کی بات صرف ناپسند سمجھا گیا ہو. اللہ کی قسم ذرا سا بھی اللہ رسول اللہ کی طرف سے ناپسندیدگی کی بات ہوتی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بالکل قدم نہ بڑھاتے.
خیر القرون قرنی، حضور کا دعویٰ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اللہ کی قسم حضور کا دعویٰ حق سچ ہے۔ حضور کے مبارک ترین اعلیٰ ترین زمانے میں ہر گھر میں زیادہ بیویاں ہوں گی، ہر گھر میں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ صحابی ہوں گے ایک شادی والے لوگ، ہر گھر میں زیادہ شادی ہوں گی۔ تو میں نے کہا اس زمانے میں کئی وجوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی سنت کو زندہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں تقوی بہت اعلیٰ تھا، اولئک هم المتقون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہمارا تقوی ان سے کئی گنا کم ہے۔ تو اگر ہم اللہ نے ایک سے زائد عورت کی خواہش دنیا کے ہر مرد میں رکھی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو بڑے سے بڑا صحابی ہو، اللہ نے ہر مرد میں رکھی ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے میں مردوں کی چار قسمیں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی طرح صحابہ کرام کی طرح زیادہ شادیاں کریں جیسے ان کے ملکوں میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، یا پھر یعنی ایک شادی کریں اور شادی کے بعد مزید طلب ہو تو اس کو دبا دبا کے گھٹ گھٹ کے فوت ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی ایک کریں اور ایک زائد والی خواہش کو غلط راستوں سے پورا کریں، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ شادی ایک بھی نہ کرے اور شیخ رشید بن جائے۔ ان چار صورتوں میں پہلی صورت ہی سب سے بہتر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت خلفائے راشدین، میری سنت خلفائے راشدین کی لازم سنت کو لازم پکڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کی سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین سب نے زیادہ شادیاں کی، سب نے زیادہ شادیاں کی، تو اس لیے ہم اس سنت کو، مظلوم سنت کو، جس سنت کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جس سنت کو لوگ عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سنت کو ہم زندہ کرنے کی نیت کریں۔ یہ کوئی بری نیت نہیں، اچھی نیت۔ حدیث میں آتا ہے جس نے نیت کی بات سن، جس نے کبھی جہاد نہیں کیا نا، اس کے دل میں کبھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، ماں کا علا شعبۃ من نفاق، عمر بشیر اس لیے کم از کم جذبہ تو رکھیں، نیت تو کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی قبولیت کی گھڑی ہو، جمعہ کا مبارک دن ہے تو نکاح کی محفل ہو رہی ہے، حضرات اہل علم اور اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہے، آپ کے دل سے بھی نیت اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کسی غریب بے سہارا، کسی مجبور معذور بیوہ کا، کسی مطلقہ کا کوئی سہارا بنائے اور اللہ پاک کی مجھے پیدا فرما دیں، اور انشاءاللہ ہو سکتی ہے ایک کسی بیوہ کو آپ جا کے 1000-2000 جو ہے نا ماہانہ لگا دیں، سال میں اس کو 10-20 ہزار روپے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ مستقل کفالت کریں، پوری کفالت کریں، یتیموں کی کفالت کریں، بیواؤں کی کفالت کریں۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ وجہ کہ صحابہ کے دور میں تقویٰ بہت تھا، تو صحابہ کرام مرد بھی تقوی کے ساتھ ایک پر اتفاق کر سکتے تھے، ایک پر اتفاق کر کے مزید جو خواہش ہے اس کو دبا سکتے تھے، صبر فرما سکتے تھے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر فرما سکتے تھے۔ اب مردوں میں بھی وہ تقوی نہیں، عورتوں میں بھی وہ تقوی نہیں۔ جو صحابہ کرام ایک پر اتفاق کرتے، ایک سے زائد جو شادیاں کرتے ہیں وہ بغیر نکاح کے رہتی بیچاری، تو وہ بھی صبر کر سکتی تھی، صحابہ کرام بھی صبر کر سکتے تھے۔ نہ آج مردوں میں صبر تقوی، نہ عورتوں میں صبر تقوی، اس لیے اس دور میں اس سنت کو زندہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، جب عورتیں زیادہ ہوگی تو ان کے لیے اللہ پاک نے یہ راستہ بنایا، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی راستہ نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں باندیاں نہیں تھیں، اللہ نے قرآن میں بیویوں اور باندیوں کے ساتھ ملنے کی اجازت دی۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ بیویاں ہوں 2 3 4 اور باندیاں ہوں چاہے 100 ہوں 1000، تو ان سے ملنے کی اجازت ہے، ان پر فإنهم غیر ملومین، ان پر ملامت کرنا بے وقوفی، حماقت، جہالت کی بات ہے۔ تو صحابہ کے دور میں ایک سے زائد والی خواہش کو پورا کرنے کے لیے باندیوں کا راستہ تھا، اس دور میں باندیوں کا راستہ بالکل نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، اللہ کرے ہو جائے تو بیویوں کا راستہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام ایک شادی کر کے باقی جو ہے نا باندیوں کے پاس جا سکتے تھے، ہمارے پاس باندیوں کا راستہ ہے نہیں تو بیویوں کا راستہ ہے، اس لیے اس راستے کو اختیار کرنا صحابہ کے دور سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ہم کو ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ بھی، جو سمجھ نہیں آ رہی یہ تو دیکھیے قرآن و حدیث میں ہے، اللہ رسول کی طرف سے اس کا ثبوت ہے، سمجھ آئے نہ آئے، ماحول میں ہو نہ ہو، ہم نے کرنا ہے، ساری دنیا بھاڑ میں جائے۔ اس لیے ہم سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر سنت کو، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔